اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال، آمین یا رب العالمین۔ حج مبرور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حج مبرور کی تشریح میں بہت سارے اقوال ہیں۔ ان میں ایک قول حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ہے کہ حج مبرور سے مراد ایسا حج ہے کہ اس حج کے بعد حاجی کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، یعنی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طلب اور شوق پیدا ہو جائے۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ وہاں جا کر ہم کسی معلم سے سیکھ لیں گے یا وہاں جو معلم ہوگا وہ خود ہی ہمیں سکھا دے گا۔ اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ پہلے ہی سے تیاری کر لینی چاہیے۔ یہ جو حج ہے یہ بہت خاص موقع ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا، پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے دل کے اندر ایک اپنے لیے ایک محبت پیدا کی ہے، ایک جو شوق پیدا کیا ہے، اور اس نے آپ کی اس تمنا کو پورا کیا ہے کہ آپ اس کے گھر حج بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہے ہیں، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہے ہیں، آپ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، آپ وہاں جا کر ایک بہت خاص، ایک بہت بہترین عبادت اور ریاضت میں اپنا وقت گزارنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو یقیناً اس چیز کا تو احساس ہے کہ آپ کو ثواب تو ملے گا، اور یقیناً ملے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر عبادت کو ثواب تو ضرور اس پر عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جو نیکی ہے اس کے بدلے اس کو ثواب کا تو اس سے وعدہ فرمایا، اور اپنی شاید نشان فرمایا، یعنی کئی گناہ، کئی ہزار گناہ بھی بعض نیکیوں پر اور بعض عبادتوں پہ پروردگار نے عبادت کا اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے۔ لیکن صرف ثواب حاصل کرنا اصل مقصد یا اصل روح تو نہیں ہوتی ہے، یعنی اگر صرف ثواب ہی حاصل کرنا ہو اور صرف ثواب ہی پر اکتفا کرنا ہو تو ثواب تو آپ کو گھر بیٹھے بھی بہت سی عبادتوں پر مل جاتا ہے۔ حج میں آپ کو سعادت بھی ملتی ہے، ہدایت بھی ملتی ہے، نور بھی ملتا ہے، نجات بھی ملتی ہے، قرب خدائے بندی بھی ملتا ہے، اور آپ کو یہ ساری چیزیں کس چیز میں لپیٹی ہوئی ملتی ہیں؟ اللہ کی معرفت میں۔ اللہ کی معرفت ہونی چاہیے آپ کے پاس، اللہ کے اس بہت بڑے گھر کی جس کی آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں، اس گھر کی معرفت ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ یہ جو عبادت آپ سر انجام دے رہے ہیں، اس عبادت کی معرفت ہونی چاہیے آپ کے پاس، اس کا اصل مقصد آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کی روح سے آپ کو واقفیت ہونی چاہیے۔ یہ کتنا حسین اور کتنا عظیم سفر ہے، اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے، اصل مقصد آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ یہاں آئے ہیں اتنے میلوں کا سفر کر کے، کیوں آئے ہیں؟ صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، صرف ثواب حاصل نہیں کرنا ہے، آپ کو سعادت بھی حاصل کرنی ہے، آپ کو ہدایت بھی لینی ہے، آپ کو یہاں سے نور بھی سمیٹنے ہیں، اللہ کی آپ کو تجلیات بھی اپنے دامن میں ڈالنی ہے، آپ کو یہاں سے نجات کے پروانے لے کر جانا ہے، قرب خدا حاصل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور ان کی خوشنودیاں حاصل کر کے یہاں سے آپ کو جانا ہے۔ اور یہ نیکی، یہ کام آپ صرف اس لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ عبادت آپ صرف اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کو جنت حاصل کرنے کا شوق ہے، یہ صرف حصول جنت نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بہت عظیم، بہت عالی شان ایک فرمان ہے کہ اللہ، اگر تیری جہنم اور تیری جنت میں نے نہ بھی دیکھی ہوتی نا، میں پھر بھی تیری عبادت کرتا، کیونکہ تو ہے ہی عبادت کے لائق۔ اصل چیز یہ ہے، یعنی نہ تو جنت کا شوق آپ سے کوئی عبادت کروائے اور نہ جہنم کا کوئی خوف آپ سے عبادت کروائے، بلکہ آپ اللہ کی عبادت اس لیے کریں کہ اللہ ہے ہی عبادت کے لائق، وہ ہے ہی اتنا عظیم، وہ ہے ہی اتنا بزرگ اور اتنا حسین اور جمیل، اس قدر اونچی شان والا، اتنا بزرگ و برتر، اتنا اعلیٰ و عرفہ کہ اس کی عبادت آپ کی روح کی تسکین بن جائے، پھر آپ کو حج مبرور کا مزہ آئے گا، اور یہ حج مبرور سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے، پھر آپ کو جنت کے حصول میں بھی مزہ آئے گا۔ لیکن اگر آپ صرف یہ سوچ کے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں، یہ ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں، اس سے مجھے ثواب ملے گا اور ثواب مجھے بہرحال جنت دلا ہی دے گا، نہیں، یہ اصل روح نہیں ہے، یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ اللہ کو جان کے، اللہ کو پہچان کے، اس کو عبادت کے لائق سمجھ کے پھر آپ حج مبرور کیجئے، جس کا نتیجہ اور جس کی منزل سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔
اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔